وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور ہم نے جو ان کو روزی دی ہے اس میں سے دکھا کر اور چھپا کر ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے جو ان کو روزی دی۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ کوئی آدمی یہ سمجھتا ہو کہ میرے پاس جو دولت ہے وہ میری کمائی، میری محنت کا صلہ ہے۔ میاں اپنی محنت کو چھوڑو، یہ سب کچھ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا چاہے رزق کشادہ کر دے اور جس کا چاہے تنگ کر دے۔ اب یہاں میں آپ کو بتا دوں، مالدار ہونا گناہ کا کام ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالدار ہونے کی دعا ہے۔ وہ خود دعا کرتے تھے اللہم ابسط علی فی الرزق، لیکن آگے کہتے تھے وزہد منہ، اے اللہ میرے رزق کو کشادہ کر دے اور اس سے مجھے بے نیاز کر دے۔ دل لگا ہو تو مال میں نہیں، تیری محبت میں میرا دل لگا ہوا ہو، لیکن دے مال۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس مال کو استعمال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہاں کیا؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر کے مال نے مجھے سب سے زیادہ نفع پہنچایا ہے، یہ حضور فرما رہے ہیں، اور ابو بکر کے اس نفع پہنچانے کا بدلہ قیامت کے دن اللہ عطا فرمائے گا۔ اور جب صدیق اکبر سے پوچھا گیا آپ کو کیا پسند ہے، تو کہتے انفاق مالی علی رسول اللہ، میرا مال حضور پر قربان کرنا یہ مجھے بہت پسند ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر کے مال میں میں اس طرح تصرف کرتا جیسے میرا ہی مال ہے۔ سوچئے آپ، تو جو چھپا کر اللہ کے نام پہ دیتے ہیں اور جو دکھا کر، یہاں سرہ کا لفظ پہلے آیا۔ اب یہ وقت نہیں کہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ انفاق، اسراف اور تبذیر، یہ قرآن شریف میں تین الفاظ آئے ہیں خرچ کرنے کے حوالے سے، ایک ہے انفاق، ایک ہے اسراف اور ایک ہے تبذیر۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ یہ دونوں جو اسراف اور تبذیر ہے اس کو اللہ پسند نہیں فرماتا، لیکن انفاق کو اللہ کتنا پسند کرتا ہے معلوم ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے میری کتاب متقین کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اور متقین ہیں کون؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ متقی جو ہوتے ہیں وہ لٹاتے ہیں، اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی بتا دوں کیا خرچ کرتے ہیں؟ سڑا گلا جو ناپسند ہو وہ، یہی تو ہوتا ہے نا آج کل۔ بڑی معذرت کے ساتھ مدرسے میں کیسے چاول، دیکھو سستے والا کون سا ہے، خود کیا کھاتے ہو؟ باسمتی، اور ثواب کی امید رکھتے ہیں آپ۔ ذرا سوچو آپ، ذرا غور کرو اس پر۔ اللہ کے نام پہ دینا ہے تو سڑا گلا دو جو آپ نہیں استعمال کرتے، آپ چاہتے ہیں اللہ اسے قبول کر لے۔ جو آپ کو پسند نہیں اسے آپ اللہ کے نام پہ دیتے ہو اور سمجھتے ہو اللہ قبول کر لے۔ اللہ نے تو واضح طور پر فرما دیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن اللہ بہ علیم۔ جو چیز بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اسی لیے جب ہم صحابہ کی زندگی دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہر محبوب چیز قربان ہوتی نظر آتی ہے، ہر پسندیدہ چیز اللہ کے نام پر خرچ کرنے والے نظر آتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، صحابہ کی زندگی اس پر گواہ ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز جب اللہ کے نام پہ کچھ دینا ہوتا تو شکر کی گونیاں بھر بھر کے لوگوں کو بھیجتے۔ کسی نے کہا چاول آٹا وغیرہ بھیج دیا کریں، کہا کیا کروں، مجھے شکر بہت پسند ہے، اور اللہ فرماتا ہے جو پسند ہو اسے اللہ کے نام پہ خرچ کرو۔ میں خرچ کر رہا ہوں۔ غریبوں کو کپڑا بانٹنا ہے، سستے والا دیکھو، خود کے لیے ریمنڈ کا دیکھو۔
اس سوچ نے ہم کو تباہ کر دیا، اس سوچ نے ہم کو برباد کر دیا۔ اپنی سوچ کا کریکشن کرو، جو تمہیں پسند ہو وہ اللہ کے نام پہ دو۔ اور جب دینے کی بات آئی تو مجھے ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان گھر میں تشریف لائے تو ام المؤمنین درہم کو دھو رہی تھی پانی سے اچھی طریقے سے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ارشاد فرمایا، حمیرہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کرتی ہیں سرکار میں نے سنا ہے آپ سے کہ صدقہ غریب کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے دست قدرت میں پہنچ جاتا ہے، تو میں نے سوچا اسے اتنا اچھی طریقے سے دھو لوں تاکہ میرے رب کے دست قدرت میں پہنچے تو میرا مولا راضی ہو جائے۔ یہ سوچ ہے، یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے۔ اور یہاں فرمایا چھپا کر پہلے ذکر کیا پھر اعلانیہ، جو چھپا کر اللہ کے نام پہ دیتے ہیں اور دکھا کر۔ اور یاد رکھیں صدقے کی ایک فضیلت کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ وہ صدقہ سب سے افضل جو دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ تک نہ چلے، پتہ تک نہ چلے، بلکہ محدثین فرماتے ہیں ایسا صدقہ جو چھپا کر دیا جائے، دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہو، یہ اتنی بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے جو مصیبتیں ہزار کوششوں کے بعد بھی نہیں ٹل سکتی۔ یہ چھپا کر صدقہ دینے کا فائدہ بیان کیا گیا، اور دکھا کر سے مراد یہ ہے کہ جیسے زکوٰۃ وغیرہ دکھا کر کے دو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ بھی تم دکھا کر نہیں دو گے تو لوگ کہیں گے تو اتنا بخیل ہے زکوٰۃ بھی نہیں نکالتا، اور ترغیب کے لیے لوگوں کو دینے کا شوق پیدا ہو۔ تو پہلے ذکر آیا انفاق کے سلسلے میں کیا؟ سرا چھپا کر، وعلانیہ اور دکھا کر، یہ دونوں۔